بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 50 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اسراء اور معراج سے متعلق ہے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد جب کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناقابل برداشت اذیتیں دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر طائف اختیار کیا۔ طائف والوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس سے برا سلوک کیا۔ ان تمام تکالیف اور شدید ظلم و ستم اور طوفان بدتمیزی کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ اسلام کے مشن کو آگے سے آگے بڑھاتے رہے۔ ذلت اور رسوائی اور تکلیف کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی کہ جو رب ذوالجلال کی راہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ برداشت کی ہو۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، کفار مکہ انتہائی بدتمیزی پر اتر آئے اور پھر طائف کے واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے۔ اسی وجہ سے یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ لیکن دیکھا جائے تو ہر مشکل کے بعد آسانی، ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر رات کے بعد صبح اور ہر تاریکی کے بعد روشنی قانون قدرت ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا، اللہ کے دین کے لیے ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کے معجزے سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر اونچا مقام عطا کیا کہ افضل الملائکہ یعنی جبریل امین بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے۔ اس سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں تک اور پھر سدرۃ المنتہا تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سیر کرائی گئی اور پھر روبرو اللہ کے دربار میں عرش عظیم تک، گویا جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، جو کائنات کی منتہا ہے، آپ کو فرش سے عرش پر بلایا گیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایسا سفر کرایا، ایسے مشاہدات کرائے جس سے ماضی کے زخم مندمل ہو گئے اور آئندہ کے لیے ایسے صدموں اور مشکلات کے مقابلے کی قوت پیدا ہو گئی۔ اور ساتھ ہی اس سفر سے، اس معجزے سے یہ بتلا دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کے امام الانبیاء، پورے عالم کے رہنما اور قیامت تک کے لیے پیغمبر اور پیشوا ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت عمومی اور دائمی ہوگی، زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہوگی۔ ساتھ ہی فرش سے عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام کمالات ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری انسانیت، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نجات دہندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا یہ معجزہ دیگر معجزات کی طرح نہیں، بلکہ ان سے بے حد مختلف اور منفرد ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس معجزے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ خود آپ نے اپنے رب کے حضور ایسی کوئی التجا کی تھی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج سے واپس آ کر بھی کفار قریش سے یہ نہیں کہا کہ یہ لو، یہ ہے تمہارے مطالبے اور چیلنج کا جواب، بلکہ رب ذوالجلال نے خود ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا اور آپ کو یہ عظیم اور بے مثال معجزہ عطا فرمایا۔ بلا شبہ اسراء اور معراج کا واقعہ اور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کی روشن دلیل ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قومی اور سیاسی رہنماؤں کی وصف سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے جن کی صلاحیتوں اور کوششوں کا دائرہ ان کے ملک یا ان کی قوم تک محدود رہتا ہے، اور ان سے صرف انہی نسلوں اور قوموں کو فائدہ پہنچتا ہے جن سے
ان کا تعلق ہوتا ہے اور اسی ماحول تک اس کا اثر باقی رہتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس گروہ اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے، جو آسمان کا پیغام زمین والوں کو اور خالق کا پیغام مخلوق کو پہنچاتے ہیں، اور ان سے پوری نوع انسانی زمانہ اور تاریخ، رنگ اور نسل اور ملک اور قوم سے قطع نظر سرفراز اور سر بلند ہوتی ہے اور اس کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ معراج کا واقعہ چونکہ ایک انوکھا اور معجزاتی واقعہ ہے اور ایک ایسا سفر نامہ ہے جس کا مسافر زمین سے آسمان اور آسمان سے عرش عظیم تک کی کہانی، گویا فرش سے عرش تک کا یہ سفر نامہ جس میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے پیغامات موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا کوئی واقعہ ایسا نہیں جو عبرت اور نصیحت کے پہلو سے خالی ہو۔ یہ ایسی کتاب زندگی ہے جس کا ورق ورق روشن ہے اور جس کے حرف حرف سے نور ہدایت پھوٹتا ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر حصے میں اس سے روشنی ملتی ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ معراج ٹوٹے ہوئے دلوں کا مداوا اور زخم پر مرہم تھا، اور اس بات کو واضح کرنا تھا کہ اسلام کو جس قدر پست کرنے اور دبانے کی کوشش کی جائے گی یہ اس قدر سر بلند ہوگا اور اونچا اٹھے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قیامت تک اب اسلام ہی ہے اور یہ اسلام ہی سربلند رہے گا، اور جو اس اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرے گا اللہ اسے بھی سرخرو کریں گے، اللہ اسے بھی عزتوں سے مالا مال کریں گے۔ اللہ کے یہاں ہر مجاہدے پر اس کے موافق انعام ملتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جس قدر قربانیاں دی جائے اس کے موافق ثمرہ عطا ہوتا ہے۔ یہ قصہ معراج خود اپنے اندر بہت بڑی قربانی اور مجاہدے کو لیے ہوئے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجاہدات کا ثمرہ وہ تقرب الہی ہے جو معراج نبی کے نام سے مشہور ہے، کہ یہ تقرب اولین اور آخرین میں کسی کو بھی نصیب یہ معجزہ نہیں ہوا، اور اسی معراج میں مسلمانوں کو ایک انتہائی عظیم الشان تحفہ دیا گیا کہ ان پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی۔ نماز کا تحفہ اسی معراج کے سفر میں دیا گیا جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ذریعہ بھی ہے اور سب سے اہم عبادت بھی ہے۔ مگر افسوس ہے ان لوگوں پر، ان نافرمانوں پر جو احکم الحاکمین کے بارگاہ کے تقرب سے منہ موڑ کر چند کوڑیوں کے لیے، چند روپوں کے مالکوں اور چند لمحوں کے حاکموں کا درباری تقرب ڈھونڈنے کے لیے اپنا جان اور مال، حتیٰ کہ اپنا دین بھی قربان کر دیتے ہیں۔ گویا دیکھا جائے تو معجزہ معراج تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا، اور اس معجزے میں آپ نے امامت کرائی، امام الانبیاء آپ کو بنایا گیا۔ دراصل اس حقیقت عظمیٰ کا اعلان کرنا تھا کہ اب قیامت تک کے لیے عالم انسان کی دینی اور سیاسی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی ہے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ قیادت سونپ دی گئی ہے، اور آپ روبرو اللہ کے دربار میں پیش ہوئے اور وہاں سے امت کے لیے جو انعام لے کے آئے وہ نماز کا تحفہ لے کے آئے کہ اگر کوئی اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے زمین پر نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ سے تعلق براہ راست ہو جائے گا۔ پھر اس واقعہ معراج کس طریقے سے ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمان، پہلے آسمان، دوسرے آسمان میں ہر نبی سے ملاقات، پھر جنت کی سیر، جہنم دکھلائی گئی، پھر مختلف لوگوں کو جو عذابات دیے جا رہے تھے وہ آپ کو دکھلائی گئے، پھر اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے گئے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے۔ اس واقعے کی سب سے پہلی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر آیا جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی صراحت آتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔